جو نریندر مودی صاحب نے تقریر کی اس تقریر میں وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے. نریندر مودی کی دوستی تھی وہ اب کچھ زیادہ مضبوط نہیں رہی. یعنی امریکہ نے بھارت کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ دیکھا ہے. ستمبر 2025 میں RSS کو 100 سال ہو جائے گا. ہم نے یکے بعد دیکھے 2 ہماری جھڑپیں ہوئی ان کے ساتھ اور دونوں میں ہم فاتح رہے. السلام علیکم، میں ہوں عظمیٰ نعمان. حبیب اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 4-5 دن ٹینشن رہی اور جنگ کی سی صورتحال رہی، بلکہ باقاعدہ جنگ ہی ہم اسے کہیں گے، پھر سیز فائر ہو گیا اور اب پوسٹ وار انالیسز ہو رہے ہیں دونوں اطراف. ایک بات آپ کر رہے تھے کہ یہ جو 4-5 روز کی جنگ تھی اس کے دونوں ملکوں کی سیاست پر بھی گہرے اثرات ہوں گے. کیا اثرات ہوں گے وہ؟ دیکھیے، پہلا اثر تو آپ نے یہ دیکھا کہ کل یعنی 12 مئی کو جو نریندر مودی صاحب نے تقریر کی اس تقریر میں وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے. پاکستان کے خلاف وہ اپنا بیانیہ جو ان کا پہلے تھا اس کو اس طرح کہہ رہے تھے کہ جیسے اگر تھوڑی سی انہیں چھوٹ ملے تو وہ باقاعدہ غلیظ گالیاں بھی دیں. اور ان کے چہرے سے غصہ تھا، ان کے لفظ ایسے چنیدہ تھے کہ جن سے غصہ ٹپک رہا تھا. اور اس کے بعد امریکہ کا انہوں نے نام نہیں لیا، نام نہ لے کے یعنی اس کا شکریہ ادا نہ کر کے ایک جنگ کی صورتحال کو ٹالا. تو انہوں نے یہ کہا، امریکہ کو پیغام دیا کہ آپ کی جو ہماری دوستی تھی، جو ٹرمپ اور نریندر مودی کی دوستی تھی، وہ اب کچھ زیادہ مضبوط نہیں رہی. اور یہ پس منظر کیا ہے اس کا؟ آپ دیکھیے کہ مودی وہ واحد وزیر اعظم ہے بھارت کے جن کے لیے ہاؤڈی مودی ایک باقاعدہ کمپین چلی تھی جب وہ امریکہ کے دورے پہ گئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا دورہ صدارت تھا. وہاں پہ ہیوسٹن میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور اس جلسے میں سارے انڈین امریکن آئے تھے اور انڈین امریکنز نے وہاں پہ مودی کے نعرے لگائے اور وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی پہنچے اور انہوں نے بھی تقریر کی. اور پھر خود مودی صاحب نے ایک جگہ بتایا کہ ایک انٹرویو میں کہ جب وہ جلسہ ہو رہا تھا تو اس جلسے میں جب تقریریں ہو چکی تو مودی نے ٹرمپ کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے کہا کہ آئیں ذرا جلسے کے اندر چلتے ہیں. تو وہ ان کو سٹیج سے لے کے اندر چلے گئے، اس جلسے کے اندر لوگوں کے بیچ میں چلے گئے. تو وہ اس کو ثابت کر رہے تھے کہ جناب میرے اور ٹرمپ کے اتنے گہرے تعلقات، انہوں نے اپنے اور ٹرمپ کے درمیان جو نظریاتی یکجہتی ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین یا امریکہ فرسٹ، تو میں بھی کہتا ہوں میک انڈیا گریٹ اگین اور انڈیا فرسٹ. تو ہم دونوں چونکہ اپنے اپنے ملکوں کے بارے میں ایک ہی فلسفی رکھتے ہیں تو اس لیے بھی ہمارے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے. تیسرا آپ دیکھیے کہ انڈیا اور امریکہ کے بارے میں اب یہ تاثر ہے کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. یعنی امریکہ نے بھارت کو ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ دیکھا ہے اگینسٹ انڈیا. تو یہ تو ہو گیا اس کا اگینسٹ چائنا، اگر معاف کیجیے گا اگینسٹ چائنا، کہ یہ ہو گیا اس کا وہ پرسپیکٹو جو خارجہ امور کے حوالے سے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی میں بھی اگر کوئی تبدیلی جوہری نہیں آئی تو اس میں کم از کم کچھ ترمیم یا اس کے آگے بڑھنے کی رفتار میں ضرور کبھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے جو انٹرنلی پولیٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ 100واں سال ہے RSS کا مناوا. ستمبر 2025 میں RSS کو 100 سال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو مودی کی اپروچ ہے وہ RSS کی، اور یہ بنیادی طور پہ RSS سے تعلق رکھتے ہیں، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ سے، جو جس کی ٹرم ہے ہندوتوا. ہاں. تو اب 100واں سال تھا، مودی صاحب پرائم منسٹر تھے، بی جے پی RSS کا پولیٹیکل آرم ہے. جیسے ہندو مہا سبھا اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے نیچے ہی کام کرتی ہیں. تو بی جے پی بھی دراصل ان کی ایک پولیٹیکل آرم ہے. تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ چونکہ 100 سالہ تقریبات بھی منائی جائے گی تو اس تقریب کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اوپر کوئی ایسی شرائط لاد کے اس کو سبجوگیٹ کیا جائے کہ ایک اکھنڈ بھارت کا جو منصوبہ ہے اس کو آگے بڑھتا ہوا دکھایا جائے اپنے الیکٹریٹ. تو یہ منصوبہ بھی پاکستان کے جواب اور امریکی مداخلت کے بعد مکمل طور پر ناکام ہو گیا. کم از کم اگلے 200-400 سال اب یہ منصوبہ نظر نہیں آتا.
ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب بھارتی افواج میں بری افواج کی بات نہیں کر رہا, ان کی فضائیہ کی بات کرو کہ ان کی فضائیہ کے اوپر سیریس کوشچن آ رہے ہیں کہ ہم نے یکے بعد دیکھ 2 ہماری جھڑپیں ہوئی ان کے ساتھ اور دونوں میں ہم فاتح ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ پہلی جھڑپ 2019 میں ہوئی جو عمران خان کے دور میں تھی, اس میں بھی ہم فاتح رہے اور ابے نندن کو ہم نے گرفتار کر کے چائے پلا کے رخصت کیا. ٹھیک ہے. دوسری جھڑپ جو دنیا کی تاریخ نے ایک عجیب و غریب دیکھی وہ یہ تھی کہ دونوں ملکوں کی فضائیہ اپنی اپنی سرحدوں کے اندر رہی. ہمارے جہاز کم تھے, حملہ آوروں کے جہاز زیادہ تھے اور ان کے جو بہترین جہاز تھے وہ ہم نے گرا دیے. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے, دنیا اس مارکے کو دیکھ رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ سوچا جا رہا تھا کہ جناب انڈیا کے پاس تو بڑے فلاں ڈیفنس سسٹم ہے, اس فلاں ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پہ ملیابیٹ کر دیا, اندھا کر دیا, بہرا کر دیا, اور ہمارے پائلٹس دلی تک, ہمارے جو پائلٹ ہے وہ دلی تک چلے. تو ان چیزوں نے ان کے اندر ایک معاملہ پیدا کر دیا کہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جناب مودی صاحب آپ کی تیسری ٹرم ہے تو یہ کیا آپ نے اداروں کو برباد کر دیا. تو اب یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے. تیسرا یہ کہ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ مودی صاحب جو ہے وہ مذہبی جوش سے سوچتے ہیں, مذہبی پیراڈائم میں سوچتے ہیں. جو مذہبی پیراڈائم میں جب آپ سوچتے ہیں پالیٹکس کو تو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا. تو لہٰذا وہ جو ہندتوا کا جو ایک ریلیجیس پیراڈائم تھا, وہ جو ایک مذہبی فریم ورک تھا, اس کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے, جس کا اندازہ آپ کو آئندہ آنے والے ووٹوں میں اسے کیا چینج کرنا پڑے گا. اسے دیکھیے مذہبی جو یہ تصور سیاست ہے نا, یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اب اس کا یعنی یہ بھی جو فیصلہ تھا یہ دراصل ایک مذہبی نیچر کا فیصلہ تھا نا. ٹھیک ہے. تو اس مذہبی نیچر کے فیصلے سے نتیجہ کیا نکلا کہ بھارت جو جارحیت کا اس نے ارتکاب فتح کی امید میں کیا تھا وہ اپنے زخم چاٹتا ہوا رخصت ہو گیا. لہٰذا یہ وہاں پہ ایک پریشر آئے گا. یہ آپ نے وہاں کی سیاست کی تو ہمیں بات بتا دی. ہمارے لوگ زیادہ انٹرسٹڈ اس چیز میں ہے کہ ہماری سیاست پہ اس کا کیا اثر. ہماری سیاست پہ اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو چکے ہیں. اچھا, ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ 9 تاریخ کو ہم نے حملہ 10 تاریخ کو صبح ہم نے حملہ کیا اور 9 کو عمل کا حملے نہیں کیا, یہ کہنا مناسب نہیں, ہم نے جواب دیا. ہاں. تو 9 تاریخ کو ہماری پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف, PMLN, پیپلز پارٹی, سب لوگوں نے مل کے 8 یا 9 تاریخ کو ایک اتفاق رائے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا, جس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں آپ کے چیمبر میں بھی آؤں گا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ایک اتفاق رائے پیدا ہوا تو پھر ہم نے اگلے دن حملہ کیا. 1 2 اس پورے سسٹم میں آپ دیکھیے کہ جو ہمارا تبدیلیاں کیا ہے. تبدیلی یہ آئی کہ ہمارے جو ISI کے سربراہ ہے جنرل آصف ملک صاحب, اس وقت وہ NSA بھی ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ حاضر سروس پہنچی گئی. ان دونوں حیثیتوں میں یعنی جو ان کی ISI کی سربراہ کی حیثیت اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی, وہ وزیر اعظم کو جواب دے. پاکستان میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک پاکستان میں 2 ایگزیکٹو ہیں, پاکستان میں 2 ایگزیکٹو سینٹرز ہوتے ہیں, ایک پنڈی, ایک اسلام آباد, وزیر اعظم کا آفس. اب اس میں کیا ہوا کہ ایک حاضر سروس جنرل جب 2 عہدے اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ڈائریکٹ کنیکشن پنڈی میں چلا گیا ہے. ڈیفنس اینڈ ڈیفنس اور ڈیفنس کی پالیسی اور خارجہ پالیسی کا سینٹر مکمل طور پر پنڈی منتقل ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو اچھا برا ہے کہ میں بات نہیں کر رہا. دوسرا اس کا یہ حصہ ہے کہ یہ بڑے طویل عرصے کے بعد ہوا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے اندر براہ راست ہمارے آرمی چیف سے ملاقات کی, بات کی جگہ فون پہ بات کی. جو فون پہ بات ان کا کرنا ہے اور پھر جو جس طریقے سے ہم نے یہ سیز فائر کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کی جو سے تھی وہ اس پہ فائنل تھی. NSA سے بھی انہوں نے بات کی, NSA سے بھی بات کی, چیف صاحب کرنے کو کہہ رہے کہ وزیر اعظم سے بھی بات کی, لیکن یہ بات عام حالات میں وزیر اعظم پہ اور وزیر خارجہ پہ ختم ہو جاتی ہے.
یہ غیر معمولی یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے دیگر اتحادیوں کی 2024 کے ایسے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی جس کا جو واحد کاغذ ان کے ہاتھ میں وہ فارم 47 ہے، اور فارم 47 اور فارم 45 کا آپس میں کوئی تعلق اور رشتہ نہیں. ٹھیک ہے. تو جب ایسے مشکوک الیکشن میں جس کے اندر ہونے والی دھاندلی کی بازگشت عالمگیر سطح پر سنائی دے رہی ہو، اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت جو اپنا رہا صاحب وقار تھا وہ بھی اس کا جاتا ہے، وہ جو سسٹم کے اندر اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی. آپ بتا رہے تھے کہ مارکو روبیو کا یہ جو رابطہ ہے یہ غیر معمولی. جی یہ غیر معمولی. تو لہٰذا یہ حکومت کو آپ سمجھیں کہ یہ تو بس مطلب وہ یہ ڈیوڑی میں پڑی ہوئی ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. اس کا نہ رہنے کا فائدہ نہ اس کے جانے کا فائدہ، پلے کچھ نہیں رہا، اس کے پلے کچھ نہیں. یہ پریکٹیکلی دنیا کی نظروں میں یہ دنیا اب اس کو جیسے دیکھے گی میں وہ بتا رہا ہوں، اور ویسے بائی دا وے میں بھی اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو بہت عمدہ ہوئی وہ ہوا کہ ایک ہم نے پاکستان کے لیے ایک اتفاق و اتحاد قائم کیا، اور اس میں بہت ساری جو ذاتی الجھنیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، اس پارٹی نے دل بڑا کیا اور کہا کہ جناب جب پاکستان کی بات آئے گی تو پھر سارے اختلافات ایک طرف. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تینوں بہنوں کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بات بھی چل رہی ہے. آپ کو جو سوشل میڈیا جو کچھ عرصہ پہلے تک وہ ڈیجیٹل دہشت گرد تھا، وہ انتشاری ٹولہ تھا، وہ فاسق تھا، یہاں تک بھی تو باتیں ہوتی رہی ہے نا. تو کیا ہوا کہ ڈیجیٹل میڈیا نے رائے بدلنے میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بہت بڑا کردار ادا کیا. تو وہ جو خلیج تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیجیٹل میڈیا کو اپنا دشمن یا حریف سمجھتی تھی، وہ کیفیت بھی ختم. ڈی جی ایس پی آر نے انہیں فرنٹ لائن مجاہدین قرار دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھارت نے جو چال چلی تھی اگر وہ کامیاب ہو جاتی اس وقت کہ جب اس نے کہا تھا کہ بڑے جید صحافیوں نے کہ لاہور میں اور پنڈی میں اور کراچی میں فوجیں داخل ہو گئی ہیں بھارتی، آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کیا ہوتا؟ آپ کو پورا لاہور، آپ ذرا محض اس تصویر کو ذہن میں لائیں کہ لاہور کے لوگ لاہور چھوڑ کے جا رہے ہوتے، کراچی کے لوگ کراچی چھوڑ کے اندرون مطلب یہاں سے اندرون ملک کی طرف جا رہے ہوتے. تو آپ تصور کیجئے کہ دنیا کے سامنے یہ امیج کیا ہماری شکست کی علامت نہ بن جاتی. بالکل ایسے ہی ہوتا. تو آپ دیکھیے انہوں نے کتنی خطرناک چال چلی تھی، اور اس چال کا جواب آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے نوجوانوں نے دیا. اور ڈیجیٹل یہ اتنی مہارت سے اور اتنی تیزی سے میں جنرل احمد شریف یا کوئی بھی ہماری عمر کا، آپ تو شاید کر سکے لیکن میری اور جنرل صاحب کی عمر کا آدمی نہیں کر سکتا اتنی تیزی سے کہ وہ اپنی، ہم سے تو ایسے کر کے کیمرہ بھی سیدھا نہیں پکڑا جاتا جو جس سہولت سے بچے آج کل پکڑتے ہیں. تو لہٰذا یہ پاکستان کے بچوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا ہے. ان کی رائے پولیٹیکل مختلف ہو سکتی ہے، وہ قانون اور دستور کے بارے میں ایک مختلف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن وطن کے لیے سب متحد. تو یہ چیزیں ہم سب نے ریئلائز کی ہے. اس کا نتیجہ آپ کو آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں دکھائی دے گا. عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اس وقت لوگوں کا بڑا سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، کیونکہ ڈیورنگ یہ جو وار ڈیز چل رہے تھے اس میں بار بار تحریک انصاف بھی مطالبہ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو پیرول پر رہائی دی جائے کیونکہ جیل میں انہیں خطرہ ہو. کیوں نہیں ہو سکتی اور کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا دیکھیے عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر جو اتفاق رائے ہے اس میں یہ کسی کا آپشن نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. جس طرح ہمیں فتح اول جیسے مؤثر میزائل کی ضرورت ہے، جس طرح ہمیں J-10C جیسے جہاز کی ضرورت ہے، جس طرح ہمیں PL-15 جیسے میزائل کی ضرورت ہے، جس طرح ہمیں ان نوجوان بچوں کی ضرورت ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر بیٹھ کے انڈیا کو سائبر اسپیس میں لاکھوں چلے چلوا دیے، اسی طرح ہمیں پاکستان کے اندر اتفاق رائے کی ضرورت ہے. آگے آنے والے حالات خطرناک ہونے ہیں. یہ جو آپ کو اسلحہ
اسلحے کی جو مسلح تصادم ہے یہ ختم ہوا ہے. سفارتی اور سیاسی تصادم اس سے زیادہ خطرناک ہے اور وہ بڑا گمبھیر ہونا ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو اتفاق کی ضرورت ہے. سیز فائر تو کیونکہ ہو گیا لیکن مودی ابھی اپنی سازشوں میں مگن ہے. بالکل اور صرف مودی نہیں, بہت ساری دنیا. آپ نے رافیل گرائے, یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ نے بہت لوگ ناراض ہیں. آپ نے ویسٹرن انڈسٹریل کمپلیکس کو چیلنج کیا ہے. اس کے بہت ساری چیزیں اس سے نکل لی ہیں, بہت ساری شاخیں جو بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ تو یہیں سے پھوٹی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس سے بچے اور ایک اتفاق رائے سے آگے بڑھیں. یعنی اس وقت ہمیں اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.